طواف ہر وقت ہو رہا ہے، حتیٰ کہ بارش کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھی طواف رکتا نہیں ہے۔ بس فرض نماز جب پڑھی جاتی ہے تو چونکہ وقت کی نماز سب سے اعلیٰ عبادت، وقت کا امر اہم، اس لیے اس وقت اس کو موقوف کرتے ہیں۔ اس کے بعد تراویح کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، طواف پھر بھی چل رہا ہوتا ہے، دن رات صبح شام ہر وقت طواف۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک مرتبہ بہت بارشیں ہوئیں اور سیلاب آ گیا بیت اللہ میں، چونکہ یہ نشیب کی جگہ ہے نا، تو پہاڑیوں کا سارا پانی یہیں، تو اتنا پانی کہ لوگ ڈوب جاتے تھے۔ عین اس وقت جب اتنا پانی تھا بیت اللہ کے گرد کہ بیت اللہ کا دروازہ تک ڈوب گیا تھا، اللہ نے اپنے ایسے بندے بھیج دیے جو اس وقت تیر کر بیت اللہ کا طواف کرتے رہے۔ جتنے دن پانی رہا تیر کے تو لوگ طواف کرتے رہے، طواف چلتا رہا۔ سبحان اللہ، واہ میرے مولا، کیسی آپ کی عبادت ہے۔ ایک شمع جلا دی ہے اور اس شمع کے گرد پروانے ہر وقت محو طواف میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے ایک افغانی بزرگ کو دیکھا، بالکل معذور تھے، بوڑھے سے تھے، وہ ویل چیئر پر بیٹھے ہوتے تھے اور سر جھکا ہوا ہوتا تھا، ان کا کام سارا دن طواف، حتیٰ کہ اب وہ ویل چیئر پہ بیٹھے تو ویل چیئر تو کوئی چلائے تو کوئی ایک طواف کرواتا، 2 طواف کرواتا، 3 طواف کرواتا، اب 2 طواف میں 14 چکر، 3 طواف کے 21 چکر، تو لوگ تھک جاتے تھے۔ ایک چھوڑتا تھا، دوسرا ان کی ویل چیئر لے لیتا تھا، تیسرا لے لیتا تھا، چوتھا لے لیتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبہ کوئی مرد چلانے کے لیے نہیں تو اللہ نے کسی عورت کے دل میں بات ڈال دی، وہ برقعے والی عورت ان کی ریڑھی دھکیل رہی ہوتی اور ان کو طواف کروا رہی ہوتی، اور کئی دفعہ بچے ان کی ریڑھی دھکیل رہے ہوتے۔ اور ایسا بھی دیکھا کہ جب کوئی بھی ان کی ریڑھی دھکیلنے والا نہ ہوتا تو ہم نے پولیس والوں کو دیکھا وہ ان کو طواف کروا رہے ہوتے تھے۔ واہ بھائی واہ، وردی پہنی ہوئی ہے اور ان کی ریڑھی دھکیل کے ان کو طواف کروا رہے ہیں۔ ان کے طواف بھی نان سٹاپ ہوتے تھے، اور جب کبھی کوئی بھی ان کو طواف کروانے والا نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ وہ بیٹھے بیٹھے بس اپنے پاؤں کو تھوڑا زمین پر رکھ کے گھسٹتے تھے اور انچ انچ وہ اپنی ریڑھی کو آگے کرتے تھے۔ جب اس حالت میں ان کو لوگ دیکھتے کہ اب بھی یہ طواف کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بندے کے دل میں اللہ ڈال دیتے، وہ ان کو طواف کروا دیا کرتے تھے، سارا دن طواف کرتے تھے۔ اللہ اکبر کرتے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 70 سال کی عمر تھی اور اس وقت ان کا روزانہ کا معمول 70 مرتبہ طواف کرنے کا تھا۔ 70 طواف کا کیا مطلب بھائی؟ 490 چکر بیت اللہ کے، 490 چکر کو گنو تو تقریباً کوئی 12-13 کلومیٹر کا سفر بن جاتا ہے۔ اب 12-13 کلومیٹر، سبحان اللہ، چلنا کوئی آسان کام، یہ تو کوئی دیہاتی چل سکتا ہے نا، جو ہل چلاتا ہو اور پیچھے چلتا ہو خوب، وہی اتنا چل سکتا ہے 13-14 کلومیٹر، ورنہ عام آدمی تو نہیں چل سکتا۔ اور یہ ان کا ایک عمل تھا، روزانہ کا ایک عمل تھا، اور ہر طواف کے 2 رکعت نفل، تو 70 ضرب 2 140 رکعت نفل، اور 140 رکعت نفل پڑھنے کوئی آسان ہے؟ ہم تو 10 رکعت پڑھ لیں تو ہمارا حال برا ہو جاتا ہے، اور اگر کبھی لمبی رات ہو، بڑی رات ہو رمضان کی اور 50 رکعت نفل پڑھ لیں تو اگلے دن گھر میں کرفیو لگا ہوتا ہے کہ رات عبادت میں گزاری ہے، بچہ نہیں بول سکتا، بیوی بچوں کی منتیں کر رہی ہوتی ہے، ہاتھ جوڑ رہی ہوتی ہے، خدا کا واسطہ شور نہ مچاؤ، تمہارے ابو مجھے ناراض ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا گھر میں سما ہوتا ہے، کیوں؟ ہم نے رات کو 50 رکعت نفل پڑھے تھے، اور وہ بزرگ 120 رکعت 140 رکعت روزانہ۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں
کہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ آج ہم 50 رکعت کی نیت کر لینا تو جب 85 رکعت کے پر پہنچیں گے نا تو حالت یہ ہوگی کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمے اللہ کی جگہ ہوئی اللہ نکل رہا ہوگا. اور واقعی ایسے اور وہ بزرگ 140 رکعت روزانہ، اور یہ ان کا ایک عمل تھا، باقی روز کی عبادت اس کے علاوہ تھی. اللہ، یہ آسان کام نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے یہ نعمت اس کو عطا فرما دیتا ہے.